السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اللہ کی توفیق سے 28ویں پارہ اور 29ویں پارے کا آدھا انشاءاللہ اس کے اہم نکات دیکھیں گے. 28ویں پارے میں سورۃ مجادلہ ہے، حشر ہے، ممتحنہ ہے، صف ہے، جمعہ ہے، منافقون ہے، تغابن ہے، طلاق ہے اور تحریم، یہ صورتیں ہیں. اور اس کے بعد جو اگلا سپارہ ہے اس میں جو پہلا ہاف ہے اس کے اندر سورۃ ملک ہے، قلم ہے، حاقہ ہے، معارج ہے، نوح ہے. تو آج کے بارے میں 28ویں پارے کی پہلی سورۃ مجادلہ ہے. المجادلہ جو ہے یہ جھگڑے کو کہتے ہیں عمومی طور پہ. کلام میں تھوڑا سا اگر زیادہ چڑھاؤ پیدا ہو تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دور جاہلیت کی فرسودہ رسم جو کہ مسئلہ زہار کے نام سے جانی جاتی ہے، جس میں کوئی شخص اپنے بیوی کو یہ بات کہہ دے کہ میں تمہیں اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں، یعنی جس طرح وہ حرام ہے اور تم بھی اس طرح، تو اس سے بھی طلاق ہو جایا کرتی تھی دور جاہلیت میں. تو اس پورے سینیریو میں اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی بات سمجھائی ہے کہ کسی کی زبان سے یہ کہہ دینے سے کہ تم میری ماں جیسی ہو یا تم فلاں ہو، تو تم جیسے وہ ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا تھا کہ کوئی بندہ کسی کو کہتا تم میرے بیٹے جیسے ہو، اس سے نہ تو بیٹا بن جاتا ہے نہ وہ ماں بن جاتی ہے، بلکہ ماں وہی ہے جس نے اس کو جنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب خولہ بنت ثعلبہ صحابیہ ہیں، وہ آئی کہ اللہ کے رسول میرے خاوند نے مجھے یوں کہہ دیا ہے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی رول ہوتا تھا کہ جو چیز چل رہی ہے یہاں تک کہ شریعت اس کو تبدیل نہ کر دے، وہ چیز چل رہی ہوتی تھی. طلاق ہو گئی، بھائی بات ختم. آپ بھی منتظر ہیں، پھر وحی نازل ہوئی تو پھر اس وحی کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اس طرح نہیں ہوتا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، وہ عورت جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے کو سن لیا اور اس کی اس فریاد کو سن لیا کہ جب آپ کی طرف سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو ایک لحاظ سے گویا اس نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی جانب پلٹایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی کوئی آسانی پیدا کر سکتا ہے. اس بزرگی کی سی کیفیت میں میرا خاوند اور میں خود کہاں ہم ایک دوسرے سے جدا ہو کے کیسے اور کہاں پہ زندگی بسر کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں آسانی پیدا کی. اور زبان کا استعمال کتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات اگرچہ کہہ دی کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ تم اپنی بیوی کو ماں کہو تو ماں بن جاتی ہے، لیکن یہ کہنا بھی عقل مندی اور دانائی نہیں ہے. اگر تم میں سے کوئی بندہ یہ کہے اس کو چاہیے کہ پھر وہ یا تو ایک غلام آزاد کرے یا پھر شہرین متتابعین 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا. تو یہ ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مطلب زبان کے ایک لحاظ سے حفاظت کیا ہے کہ جو چیز زبان پہ آئے بول دینی چاہیے، بلکہ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا. اسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجلس کے کچھ آداب بھی سکھائے ہیں. جب مجلس ہو رہی ہوتی ہے اس کا ایک ادب یہ ہے کہ سرگوشیاں نہیں کرنی چاہیے. یعنی مجلس ہو رہی ہے تو آپ کسی کے دوسرے کے کان میں خس پس کر رہے ہوں گے، ہاں جی بھائی فلاں فلاں، یہ عقل مندی ہو مطلب کیا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، مجلس کے ادب کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کام منافقین کیا کرتے تھے عمومی طور پہ کہ ایک بات ہو رہی ہے اہم، ایک نصائح کے اوپر چیز ڈسکس ہو رہی ہے اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، کسی کے کان میں وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ فلاں فلاں. تو قرآن کہتا ہے کہ اکثر کی جو سرگوشیاں ہیں یہ جھوٹ اور فتنوں پر مبنی ہوتی ہیں، عمومی طور پہ غیبتیں اور اس طرح کی چیزیں. اگر کسی کو سرگوشی کرنی ہی ہے تو وہ نیکی کی کر سکتا ہے. قرآن یہاں پہ یہ بات کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. ہاں، بر اور تقوی کی کوئی بندہ سرگوشی کر سکتا ہے، یعنی کوئی نیکی کا کام ہے تو بندہ کان میں کہتا ہے یار میں تو دے رہا تو بھی کٹ کے دے اس کام واسطے، کوئی چیز پیسے دینے اگر، یا کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ یار یہ آپ کے پاس چیز پڑی ہوئی آپ یہ کر سکتے ہیں، تو کوئی اس طرح کی بات ہے کوئی نیکی والی تو وہ سرگوشی جائز ہے. لیکن ایسے بیٹھے بیٹھے سرگوشیاں کرتے رہنا اور دوسرے کی طرف دیکھ کے ہنسنا، ٹھیک ہے، اس طرح کی بات کرنا تو یہ کوئی پسندیدہ نہیں. اس لیے کہا کہ جب تم 2 باتیں کر رہے ہوتے ہو تو تیسرا خدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے. جب تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا اللہ تعالیٰ، جب تم 5 ہوتے ہو تو چھٹا اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ہر ایک بات کو سن رہا ہے، اس سے تم چھپ نہیں سکتے. تو مجلس کا ایک پہلا ادب ہے.
دوسرا ادب مجلس کا یہ بیان کیا کہ مجلس میں کشادگی رکھیں، جان بوجھ کے ایسے تنگ نہ ہوں کہ جگہ ہونے کے باوجود کہو میں اے بندے نہیں بیٹھ جانا تھے، یہ غلط ہے۔ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، تم اپنی کشادگی پیدا کرو، اللہ تم میں کشادگی پیدا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تمہیں مجلس برخاست کرنے کا کہا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے ختم ہوگی بات چلیں جائیں اب، تو چلے جائیں، وہاں پہ بیٹھے نہ رہیں، یہ بھی مجلس کے آداب میں۔ پھر مجلس کا ایک اور ادب جو ہمارے اندر ایک بہت بڑی خرابی ہے، جو میں آبزرو کرتا ہوں عمومی طور پہ، وہ یہ ہے کہ ایک عالم دین گفتگو کرتا ہے اور نیچے ایک بندہ بیٹھ کے تسبیح پھیر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ یہ جو آپ کا ذکر ہے یہ فرد کا ذکر ہے، فرد کا ذکر آپ جب مجموعی طور پہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس سے کہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، منع ہے، درست نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کی بات ہو رہی ہو اور تم اپنا ذکر کر رہے ہو، قرآن کی بات ہو رہی ہو اور آپ اپنا بیٹھ کے نیچے ذکر کر رہے ہو، یا آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہو۔ سبحان اللہ کہنا بہت اہم ہے، لیکن قرآن کریم کی جو انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے یا اس کی توضیح اور تشریح کی بات ہے یا حدیث مبارکہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے، تو اس میں ہمارے فرد کا جو ذکر ہے وہ اس سے افضل نہیں ہے۔ اس لیے مجلس کا ادب یہ ہے کہ اس کے اندر پھر بات سننی چاہیے کہ جو شخص آپ کو بات کرنے کے لیے بلایا گیا ہے یا آیا ہے۔ یہ میں ابھی کی بات نہیں کر رہا کہ ابھی کچھ ایسا ہو رہا ہے، نہیں، میں بات کروں عمومی طور پہ جو آبزرویشن ہوتی ہے کہ وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ اپنا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی فجر کے بعد کبھی ہم درس دے رہے ہوں، اکثر فجر کے بعد ہوتا ہے، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسی صورت کے اندر اور بہت سے اہم نکات ہیں، اگلی صورت پہ آتے ہیں، صورت حشر اگلی صورت کا نام ہے، صورت الحشر۔ یہ بھی مدنی صورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہود جو ہے وہ اسپیشلی اٹھ کے اس بات کی وجہ سے آئے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے، ہم اس کے لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے مدینہ میں آ کے وہ آباد ہوئے، ان کے 3 بڑے قبائل، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور 2 میں ان میں سے انہوں نے ایک نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، ایک نے آپ کی قتل کی سازش کی بنو نذیر نے، اور تیسرا بنو قریظہ نے وہ معاہدہ کی خلاف ورزی کی، وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے جب غزوہ احزاب کا معاملہ تھا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنو نذیر کی بات کی اس صورت کے اندر، بتایا ہے کہ تم بھی گمان نہیں کرتے تھے کہ تم ان پہ قابو پالو گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پہ بھی قابو دے دیا اور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، ان کی شر سے محفوظ رکھا۔ وہ رسول اللہ کے بارے میں ایک لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ہم پتھر پھینک دیں گے اور ایسا ہو جائے گا اور ہم جو ہے نا یہ چیز، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس کا وبال ڈال دیا۔ تو قرآن نے اس صورت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر اسی صورت میں معیشت کا ایک اہم ترین اصول بیان کیا گیا ہے، چونکہ یہ جنگ جو ہے یہ بغیر لڑے اللہ تعالیٰ نے مال بھی نصیب کیا، ایسے مال کو مال فے کہتے ہیں۔ پہلا جو مال ہوتا ہے، دوسرا مال غنیمت، وہ تو ظاہری بات ہے اس میں مجاہدین میں بھی تقسیم ہوتا ہے اور رسول اللہ کے بھی کچھ حصہ ہوتا ہے۔ چیپٹر 10 میں ورس 1 میں ہم نے پڑھا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہاں پہ بیان کیا گیا وہ مال جو آپ بغیر محنت کے حاصل کر لیتے ہیں، بغیر لڑائی کے حاصل کر لیتے ہیں، مال فے۔ وہ مال ایسا نہیں ہے کہ ہم مجاہدین میں ہی دوبارہ تقسیم کر دیں، بلکہ وہ اوورآل جو اسلامی ریاست ہے اس کی نیڈز، لوگوں کی نیڈز، باقی کچھ غربا، مساکین، یتیم اور ان سب لوگوں میں یہ چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، سمجھتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے اس کا ایک رول بیان کیا گیا۔ یہ کیوں ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ اس لیے ایسا کیا کہ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، کہ معیشت یعنی پیسہ، مال ایک جگہ سٹک نہ ہو جائے، یعنی چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہ آ جائے، بلکہ سرکولیشن آف منی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ اگر کسی بھی جگہ پہ رکتی ہے، سود کی حرمت بھی اسی وجہ سے ہے۔ سود کی حرمت جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اندر بھائی ایسا کیا ہے؟ تجارت میں بھی تو ہے نا، لیکن سود میں آپ پیسے سے پیسہ جنریٹ کرتے ہیں، آپ کو خدشہ نہیں ہے کہ کچھ کم بھی ہو سکتا ہے نا، لوزر نہیں ہے اس میں، بس جیت ہی رہا ہے بندہ، آگے جا رہا ہے، اس نے پیسے دیے، وہاں سے قرض بھی آ رہا ہے، پیسے بھی آ رہے ہیں، اس سے آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے، انٹرسٹ بھی آ رہا ہے۔ تو گویا یہاں پہ یہ سمجھایا گیا کہ اسلامی جو معیشت کا نظام ہے، اکانومیکل سسٹم ہے، اس کا بنیادی ایک رول یہ ہے، ڈھانچہ یہ ہے کہ وہ کوئی ایسے سسٹم کو برداشت نہیں کر سکتا کہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جائے، رک جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ سرکولیٹ ہوتی رہے، اور اس کے سرکولیشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال جو اتنا بڑا حاصل ہو جائے، مالف ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مجاہدین میں چل جائے۔ جناب عمر کے دور میں تو دوسرے مال کو بھی انہوں نے بڑے حساب سے تقسیم کیا کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو ساری زمینیں ہیں یہ اٹھا کے ہم مجاہدین کو دے دیں اور بعد میں ان کی وراثتیں چلتی رہیں اور باقی لوگ، پھر انہوں نے وہ جو سارا زمینیں تھی اس کو اٹھا کے انہوں نے بیت المال میں ڈالا،
کہا کہ اس کی جتنا بھی اس کے اوپر میں پیسہ آتا ہے، مال و دولت آتا ہے، وہ بیت المال میں جائے گا اور سینٹرلی اکانومی جو ہے وہ چل رہی ہوگی، تاکہ جو اس مدینہ کا ماڈل ہے یا جناب عمر کا جو ایک ماڈل ہے، اس ماڈل کے تحت کوئی بندہ جو ہے نا بھوکا نہیں سونا چاہیے، اس تک چیزیں پہنچ رہی ہوں۔ اور ایک وقت آئے گا، رسول اللہ کی بات کے مطابق وہ آیا بھی، کہ جب دینے والے ہاتھ ہوں گے اور لینے والے ہاتھ نہیں ہوں گے، اس سے پہلے خرچ کر لو ہیں۔ تو اب وہ دینے والے ہاتھ ہوں اور لینے والے ہاتھ نہ ہوں، وہ کب ہو سکتا ہے؟ وہ جب اس رول کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں انصار کی جو قربانیاں ہیں، ان کے جو جذبات ہیں وہ بیان کیے، اور ان جذبات سے ہمارے لیے اسباق، یعنی انصار نے جس طریقے سے مہاجرین کو کیٹر کیا اور جس طریقے سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی، کہ ایک مہمان آتا ہے اور آواز لگائی جاتی ہے رسول اللہ کی جانب سے، کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ صحابی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس نے کہا میں کروں گا۔ گھر پہنچا مہمان کو لے کے، دیکھا بھئی گھر میں کچھ ہے، تو کہا اتنا ہی ہے کہ جتنے بچے کھا سکتے ہیں، اور نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بچوں کو بھوکا سلاؤ، مہمان کی مہمان نوازی کرو۔ اور ہمارا اصول یہ تھا وہاں پہ عرب میں اس وقت کے مہمان کے ساتھ کھانا کھانا پڑتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیوی سے کہا پلان کر رہے ہیں، کس پلان؟ اللہ کے لیے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، آپ لیمپ بجھا دیجئے گا، روشن دان نہ چل رہا ہو، تاکہ اس کو پتہ لگے میں کھا رہا ہوں، میں منہ ہلاتا رہوں گا۔ اللہ کو وہ عمل کتنا پسند آیا کہ یہ ہے وہ انصار، ان کی تعریف کی قرآن نے، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسہ، جو شخص اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا یہ کامیاب شخص۔ نہیں تو بخیل نفس تو انسان اس کو بار بار یہی کہتا ہے کہ بچا لا جنہ بچا سکتا ہے۔ تو یہ قرآن نے بڑی اہم بات بیان کی، ہمارے لیے سبق ہے اس میں۔ اسی صورت میں کہا گیا کہ انسان کی نظر اپنی کل کی تیاری پہ ہونی چاہیے، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ سورۃ ممتحنہ ہے اس کے بعد، اور سورۃ ممتحنہ میں اسلامی ریاست کی جو استحکام کی کیفیت ہے وہ تب ہی ہو سکتی ہے، یعنی مستحکم ریاست تب قائم ہوگی کہ جب اس کی ایجنسی مضبوط ہو۔ یعنی ایجنسی کتنی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہا گیا کہ اپنی ایجنسی اتنی مضبوط رکھو کہ کوئی جاسوس آپ کے ہاتھ سے نکلے نہ، پتہ لگ جائے کون کون جاسوسی کر رہا ہے، ایون اپنے اندرونی میں بھی اور بیرونی میں بھی۔ یہ پوری صورت اس کو پڑھیں، اس کے اوپر بڑی امپورٹنٹ صورت۔ یعنی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے فتح مکہ کا معاملہ ہو، انہوں نے مکہ والوں نے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو آپ پلان کر رہے تھے کہ یار ہم مکہ فتح کریں گے، لیکن وہاں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، چونکہ حرمت والی جگہ ہے۔ اگر ان کو پتہ لگ گیا تو وہ تو پھر تو لڑائی کے لیے باہر نکلیں گے، تو لڑائی جھگڑا ہوگا۔ ہم ایسے پہنچیں گے بس ان کے پاس تیاری کے لیے کچھ نہ ہو، پھر بھاگنے کے لیے ان کا رستہ ہو اور کچھ نہ ہو۔ اسی دوران حاطب بن ابی بلتہ جن کی فیملی پیچھے تھی، انہوں نے اپنے طور پہ یہ سوچا، حالانکہ بدری صحابی ہیں، ان سے یہ مسئلہ مس ہینڈل ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے صحیح لوگ بھی بسا اوقات غلطی کر سکتے ہیں۔ یہ لیڈرشپ کیا کرتی ہے، اس کے اوپر آپ نے معاف کر دیا تھا۔ حاطب بن ابی بلتہ خط لکھا، رسول اللہ کو اللہ نے بتایا، آپ نے جناب علی اور 2 اور صحابہ کو بھیجا کہ فلاں جگہ پہ عورت ہوگی، اس سے جا کے تم نے خط لینا ہے۔ انہوں نے کہا خط کٹ بھائی، اس نے کہا میرے کو تو نہیں ہے، انہوں نے کہا کٹ دیے یا پھر تیری تلاشی لئی ایسی۔ رسول اللہ کی بات، اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تیرے پاس خط نہ ہو؟ آپ نے یہی مقام بتایا اور عورت بتائی۔ وہ خط لیا، واپس آئے، پتہ لگا حاطب بن ابی بلتہ نے لکھا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میری بات سنیے گا، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ میری فیملی پیچھے ہے، یہ لوگ ان کے ساتھ میرے دوستوں نے انہیں کیٹر کیا ہوا تھا، میں چاہتا تھا کہ ان کا احسان چکا دوں۔ میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی، یہ میں نے اپنے ایمان کی خرابی کی وجہ سے نہیں کی کہ میں کہوں کہ میرا ایمان زائل ہو گیا اندر سے، آپ نے معاف کر دیا۔ لیکن اس سے بات سمجھ آ گئی کہ بھائی جاسوس جو ہیں اس کے اوپر نظر رکھنا کتنی امپورٹنٹ ہے، نہیں تو آپ کو تو پایا پلٹ دیں گے بھائی، تختہ الٹ دیں گے۔ آپ کو بڑے بڑے جو واقعات نظر آتے ہیں دنیا میں اس وقت بھی، یہ سارے جاسوسیوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ اگر اندرونی طور پہ بیرونی طور پہ آپ کی ایجنسیاں صحیح معنوں میں کام نہ کریں نا، تو آپ یہاں پہ ٹک کے بیٹھ نہ سکیں، کوئی نہ کوئی کبھی کہاں دھماکے کبھی کہاں دھماکے، جو اللہ ماشاء اللہ آپ کو دھماکے نظر آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنے ہی ہوتے ہوں گے، یعنی اتنے لوگ ہی بھیجتے ہوں گے وہ اس کام کے لیے، بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ ہمارے پاس تو چلو انفارمیشن نہیں پہنچتی،
لیکن جن لوگوں کے روابط ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کتنی تعداد ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے جاسوسی کے اوپر پوری نظر رکھی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ معاہدہ کیا تھا حدیبیہ پہ, آپ نے معاہدہ یہ کیا کہ تمہارا کوئی مرد اسلام قبول کر کے آئے گا تو ہم واپس لوٹائیں گے. اب مسئلہ یہ ہوا مرد تو نہیں آ رہے, عورتیں آنے لگ گئی. تو اب وہ لینے آئے عورتوں کو, تو آپ نے کہا ادھر مجھے دکھاؤ کہاں معاہدے میں عورت لکھا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں لکھا. تو کہا جاؤ چلو شاباش. پھر وہ عورتیں اگر نہیں لکھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ان عورتوں کو تو بھی دیکھنا تھا نا, کہیں وہ جاسوس نہ ہو اور وہ جاسوسی کرنے کے لیے یہاں پہ آئیں اور کوئی پرابلم کریٹ کریں. تو قرآن نے ان کے اوپر بھی احکامات نازل کیے اس کے اندر کہ آپ ان سے اوتھ لیں, آپ ان کو جانچیں. فَامْتَحِنُوا ان کے الفاظ ہیں, آپ ان کا امتحان لیں, پھر آپ ان کو یہاں سٹے دیں. اور پھر کہا کہ اگر یہ عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں تو پھر آپ ان عورتوں کے ساتھ اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. ان کاموں پہ بیعت کریں کہ اس ریاست کے اندر یہ کام نہیں ہوگا, نہ زنا ہوگا, نہ زیادتی ہوگی, نہ چوری ہوگا, نہ یہ ہوگا. اگر تم یہاں پہ اوتھ لیتے ہو اس کام کے لیے, آج بڑی بڑی ہماری جو ریاستیں ہیں لیتی نہیں اوتھ کہ اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ دستخط کریں, یہ کام نہیں کریں گے, لسٹ پوری بناتے ہیں. قرآن نے اس کو بیان کیا کہ آپ کے پاس آئیں ان سے اوتھ لیں, ان کو کہیں کہ بھائی دیں اور پھر ٹھیک ہے. اسی صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ دو ٹائپ کے کافر ہیں. ایک وہ کافر ہیں جو آپ کے حلیف ہو سکتے ہیں, یعنی فرینڈلی نان مسلم اسلامک اسٹیٹس ہو سکتی ہیں, اور دوسری وہ اسٹیٹ ہو سکتی ہیں جو حریف ہیں, جو آپ سے لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, آپ سے جو ہے نا وہ آپ کو آپ کے گھروں سے نکالا ہے رسول اللہ کے ٹائم پہ جو تھا. یہ جو اسٹیٹس ہیں ان کا حکم اور ان کا حکم دونوں میں فرق ہے. یعنی کوئی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ جڑے کافر کو دیکھو پھڑ کے مار دو, اسلام یہ چاہتا ہے. لوگوں کے ذہن میں تو یہ بات پیدا ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے ایسی تھوڑی ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم, اللہ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ تم ان کے ساتھ بھی لڑو جو تمہارے ساتھ نہیں لڑتے, بلکہ وہ تو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں, تمہارے خلاف معاملات کریں اور تمہارے ساتھ یہ چیز ہے اصل میں جو اسلام کے ایک بیلنس موقف ہے اس کے اوپر. اس کے بعد سورۃ جمعہ ہے, مدنی سورت ہے. یہ پارہ پورے کا پورا مدنی ہے. تو مدنی سورت ہے. ابتدائی اس کا تقریباً 7 ہجری میں, اور اس کا دوسرا جو حصہ ہے وہ جو جمعہ والا کانسیپٹ وہ سارا ابتدائی ایام میں جب ہجرت کی اس وقت نازل ہوا ہے. اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے ابتدا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو مقصد ہے, آپ کا جو دعوت کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ, کہ پہلے تو وہ قرآن کی تلاوت, یعنی یہ بھی امپورٹنٹ ہے. یعنی کوئی بندہ تلاوت سے ڈینائی نہیں کر سکتا کہ میں تلاوت نہیں کروں گا. تلاوت کرے گا, وہ خود کرے گا, تلاوت سنے گا. آپ تلاوت سنتے بھی تھے اور آپ تلاوت سناتے بھی تھے. اور دوسری چیز وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ کرنا, یعنی دیکھنا کہ کون سی غلطیاں ہیں, اس کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے, فلاں بندے میں کیا ہے, فلاں میں کیسے ہے, اس کو کیسے امپروو کرنا ہے, یہ ساری چیزیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب کی تعلیم دینا, یعنی اس کی پھر انڈرسٹینڈنگ ہے ساری. پھر کہا والحکمہ, اور حکمت سے اس کی ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہیں. ایک حدیث بھی ہے, یعنی حدیث حکمت کے طور پہ لی گیا. دوسرا دعوت کا طریقہ حکمت کے طور پہ لیا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کام کرنے کا, اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ بات بھی بتائی گئی کہ کتاب کے معاملے میں یہود کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے. یہود نے مثل الذین حملوا التوراۃ, انہوں نے جس طریقے سے تورات کو ایکسیپٹ کیا ہے, جہاں مسلمان بھی کئی کہتے ہیں اسی تو قرآن ممند ہے. یہود کچھ ایسے ہیں, یہود ایسے ہیں کہ انہوں نے تورات کو ایسے ایکسیپٹ کیا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا, جیسے گدھے کے اوپر آپ کتابیں رکھیں, اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا اندر کیا ہے, اور اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, نہ وہ اس کتابوں پہ عمل کر سکتا ہے. گدھا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کچھ مسلمانوں کی حیثیت بھی یہ ہے کہ وہ قرآن کو بھی اسی طریقے سے سمجھتے ہیں ماشاءاللہ سے, کہ وہ قرآن گدھے کے اوپر سوار کر کے لے کے جائیں, جتنا وہ گدھا عمل کرے گا یا اس کو پتہ لگے گا, سمجھ بوجھ آئے گی, اتنی کو ان کو بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے. مطلب یہ ان کی حالت ہے. قرآن نے اس پہ کریٹک کیا ہے, کوئی تعریف نہیں کی بھائی. یہ کہا ہے کہ بھائی یہ والی حالت اختیار نہ کرو کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے.
تم پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو. ویسے تمہاری ڈگریاں پوری ہوں ماشاءاللہ سے, 14 ایئرز ایجوکیشن, 16 ایئر ایجوکیشن, 18 ایئرز ایجوکیشن, PhD اسکالر فلاں, اور قرآن آتا نہیں ہے. تو یہ والی جو کیفیت ہے, یہ تو بھائی آپ کیسے, آپ سے تو سوال ہوگا ان لوگوں سے جن کے پاس کمپیٹنسی تھی قرآن پڑھنے کی اور انہوں نے نہیں پڑھا, جن کو تو بیچارے اٹک اٹک کے پڑھتے تھے, سیکھتے تھے, پھر بھول جاتے تھے, پھر سیکھتے تھے, ان کا حکم الگ ہے. اور جن کے پاس صلاحیت ہے اور وہ نہیں پڑھتے, ان کا حکم الگ ہے اللہ تعالیٰ کے. قرآن نے جو کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اس تناظر میں اس کو سمجھے. اسی صورت میں یہ بات کہی گئی کہ جمعے کی نماز کا ٹائم ہو اور تسی اپنی تجارت لگے ہوئے جائز نہیں ہے, حرام ہے. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ, حکم ہے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. یہود کا تذکرہ قرآن نے کیا کہ جب ان کو جو دن عبادت کے لیے دیا گیا انہوں نے اس کے ساتھ بے توقیری کی تو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا انہیں. یہ تو رسول اللہ کی دعائیں ہیں, ہمارے اوپر آسمانی عذاب نہیں آتا. نہیں تو ہماری حالت جمعے والے دن ایسی ہی ہوتی ہے کہ بھائی نماز کے ٹائم ہے, اس ٹائم ہم ماشاءاللہ سے تشریف لے کے آ رہے ہوتے ہیں, ہاتھ باندھے ہوتے ہیں, کئی دفعہ ایک رکعت رہ جاتی ہے, کئی دفعہ اینڈ میں کھڑے ہوتے ہیں. اچھا وہ بیٹھنے کی بھی جرت اس لحاظ سے نہیں ہوتی کئی بندوں کو جمعے کے دوران, وہ کہتے ہیں یار باقی 2 منٹ رہ گئے اور بیگ کی ہوں جڑا نا وہ کھڑے ہی سن رہے ہوتے ہیں, پیچھے لائن لگی ہوتی ہے. تو یہ لوگوں کی کیفیت ہے جمعے کے ساتھ, یہ برتاؤ ہے. اسلامی نظم میں جمعے کی بڑی اہمیت ہے, اس لیے اس اہمیت کے تناظر میں یہ بات کہی گئی کہ جب بھی جمعے کے لیے بلایا جائے فوراً اس کے لیے آپ کو اپنے شیڈیول کو اچھا کرنا. ہاں البتہ جمعے کے بعد تمہیں اجازت ہے, یہودیوں کو یہ اجازت نہیں تھی, انہوں پورا دن کر رہی تھی, تمہیں اجازت ہے کہ تم جا کے دوبارہ سے تجارت کر سکتے ہو. سورۃ المنافقون ہے, غزوہ بنو مصطلق کے بعد اس کا نزول ہے. منافقوں کی بہت ساری باتوں کو اس صورت میں عیاں کیا گیا ہے کہ ان کی حالت کیا کیا ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ قسموں کو اپنی ڈھال بناتے ہیں, رسول اللہ کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ پہ ایمان لے کے آئے. اسی طریقے سے آپ کو ان کے ظاہری اجسام تو ایسے لگیں گے کہ کیا بات ہے یار, یہ اس سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کہا کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے جب اللہ کے رسول کی جانب سے, یحسبون کل صیحۃ علیہم, تو وہ ہر چیخ کو, ہر بات کو سمجھتے ہیں اے میرے خلاف کہتی ہے. ٹھیک ہے, اے میرے خلاف کی تھی. کیوں خلاف کرنی کسی کے, جنرلی اسٹیٹمنٹ تھی نا رسول اللہ کی. آپ نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی کہ ٹارگٹ کر کے کسی کو انگلی کر کے کہو کہ تم ایسے ہو. آپ یہی کہتے تھے نا کہ یار یہ بات مجھے سننے میں آئی ہے اور یہ بات غلط ہے, بات ختم ہوگی. تو یہ سمجھنا بار بار کہ میرے ہی خلاف بات ہو رہی ہے, یہ بھی بے وقوفی ہے, منافقانہ روش ہے. بیسیکلی کوئی بندہ منافق سوچ کے نہیں پیدا ہوتا, وہ اس کے اندر وہ چیزیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں. تو اس لیے آپ کی جب نصیحت کی جائے تو اس نصیحت کو اپنے اوپر نہیں سوار کر لینا چاہیے کہ وہ پتہ نہیں مجھے کریٹک کیا ہے. کئی لوگ مطلب اس طرح ہو جاتا ہے سم ٹائم. وہ جنرل بات ہوتی ہے, وہ ہمارے لیے ہوتی ہے, سب کے لیے ہوتی ہے. کسی کو ہاں اگر انگلی کر کے کہا گیا تو یہ غلط طریقہ ہے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے سمجھاتے تھے. اور منافقین کہتے تھے دیکھیں میرے بارے کہہ رہے ہیں, بھائی آپ کے بارے میں کیوں کہنا ہے, ایڈے ویلے نہیں سے کہ تھوڑے بارے پہلے کہنا. اس کے بعد ہے جی منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ استغفار کرو تو وہ تکبر کرتے ہیں. اسی صورت میں کہا گیا کہ کچھ منافق ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عزت والے ہیں, ہم جس طرح عبداللہ بن ابی کہتا تھا کہ ہم عزت والے ہیں, جب جائیں گے مدینے تو ذلت والوں کو نکال دیں گے. اور پھر کچھ منافق ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں اوے ان پہ خرچ نہ کرو, لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, یہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں ان پہ خرچ نہ کرو, دیکھو پھر یہ کیسے فقیر ہوتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پھر قرآن نے اسی صورت کے اینڈ میں یہ بات کہی. ساری باتیں سمجھ لی ہیں آپ نے, منافق کیسے ہو, کتنی عام بات. قرآن نے اسی صورت کے اینڈ میں کہا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد ہلاکت میں نہ ڈال دیں اللہ کے ذکر سے. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت, موت آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو, کیونکہ موت جب آ جائے گی پھر بندہ کہے گا ہائے کاش تھوڑا سا مجھے ٹائم ملتا, مہلت ملتی, میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. یعنی وہ تو انسان نے کسی کے لیے خرچ نہیں, اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے. جب کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں نا تو پھر لوگوں سے لڑائیاں نہیں ہوتی. کہتا میں اس مسجد نماز نہیں پڑھنا آواں گا, لوگوں کے رویے ایسے بھی ہوتے ہیں, میں نہیں نماز پڑھنا آگا, مینوں یہ اختلاف ہو. بھائی یہ اختلاف اللہ دے نال تمہیں اختلاف تو نہیں ہے, تسی اللہ واسطے آتے سی کہ بندے واسطے نہیں آتے, سمجھتے. تو اس لیے بندوں کے لیے آنا چھوڑ دیں, اللہ کے لیے آئیں مساجد میں, اللہ کے لیے خرچ کریں. جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کے رسپانس کو پھر وہ برداشت بھی کر لیتا ہے, اور جب انسان لوگوں سے واہ واہ کے لیے کرتا ہے تو اس کے اوپر جب کوئی کریٹک ہوتا ہے اس کو برداشت بھی نہیں ہوتا, مشکل ہو جاتی ہے.
اس لیے یہ جو اللہ کے لیے کام ہے نظر بس وہ، باقی اللہ تعالیٰ کچھ فائدہ دے دیتا ہے، ایسا نہیں فائدہ نہیں دیتا، اللہ عزت بھی دیتا ہے، توقیر بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، حیثیت بھی دیتا ہے، وقار بھی دیتا ہے، لیکن نظر اس کے اوپر نہیں ہو، نظر اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان منافقانہ روش سے بچ جاتا ہے۔ میں ذرا مختصر کرتا ہوں، ٹائم کم ہے، آپ نے خود پڑھنا ہے چونکہ ہم نے اس کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے۔ سورۃ تغابن ہے، تغابن کہتے ہیں ہار جیت کے دن کو۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو اس کا نام کے طور پر ذکر کیا ہے کہ قیامت کا دن اصل ہار جیت کا دن ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی پوری ہم محنت کرتے ہیں کہ میں اتنا کر لا، وہ اتنا کر لیا، وہ پیچھے رہ گیا، میں آگے رہ گیا۔ اصل یہ ہے کہ کوئی بندہ قیامت میں ہار گیا یا جیت گیا، یہ اس کو دیکھنا چاہیے، یہ ہے اس کا معنی۔ سورۃ طلاق ہے اس کے بعد۔ طلاق صورت میں اوورال میں صرف بات کروں، میں ورس بائی ورس نہیں جا رہا۔ سورۃ طلاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کے صحیح طریقے کو بتایا ہے کہ یہ کوئی طلاق کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے کہیں طلاق طلاق طلاق۔ جائز ہے طلاق دینا، لیکن اس کے اصول بتائیں۔ یہ طلاق بدعت ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے طلاق دینے کا۔ اگر کوئی طریقہ اگر کوئی دے بھی دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، جناب بکر کے دور میں بھی، جناب عمر کے دور کے ابتدائی دور میں بھی اسے ایک تصور کیا جاتا تھا، اس کے بعد تعزیری طور پہ جناب عمر نے اس کو چینج کیا۔ اصل طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ حالت طہر میں عورت کو طلاق دے، پھر اس کو روکے رکھے۔ اس صورت کو پورا پڑھیں ڈیٹیل کے ساتھ، پھر اس کو روکے رکھے اس کی عدت کے اندر۔ اس کو وہ گھر نہیں بھیج سکتا کہ جاؤ بھائی چلو گھر میں تمہیں طلاق دے دی ہے، نہیں، اس کا خرچہ اٹھائے گا ان 3 مہینوں کے اندر پہلے۔ اگر اس کے بعد وہ رجوع کرنا چاہے ان کے اندر رجوع کر لے، نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کے بعد طلاق دے دوسری، پھر اس کے بعد 3 مہینے کا آپشن ہے، گھر میں رکھے عورت کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رجوع کا اس کے پاس ٹائم موجود ہے، ہو سکتا ہے رجوع کر لے گھر میں رہے گی تو۔ اگر تم پہلے ہی بھیج دیتے ہو، جائز نہیں ہے، منع کیا ہے قرآن نے۔ البتہ کوئی واضح فحاشی کے اوپر آئے تو اس کو بھیجا جا سکتا ہے۔ پھر تمہارے پاس تیسری طلاق دو گے تم، یعنی 6 مہینے ایک بندے کو گزر گئے ہیں ایک بندے کے ساتھ رہتے ہوئے، کتنا قرآن نے آپ کو ریٹینشن ٹائم دیا ہے کہ آپ کیسے لوٹ سکتے ہیں، ریٹین کریں گے آپ عورت کو، پھر لوٹ سکتے ہیں، پھر ریٹین کریں گے، پھر لوٹ سکتے ہیں۔ تو تیسری بار جا کے کہا اچھا اب اگر تم بالکل نہیں چاہتے، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اگر تم روکنا چاہتے ہو تو اچھے بھلائی طریقے سے روکو، نہیں روکنا چاہتے تو بھلائی طریقے سے اسے رخصت کرو۔ اور اگر اس کا کوئی بچہ ہے تو پھر اس کی عدت ظاہری بات ہے بڑھ جاتی ہے، پھر اس کے بچے کا نان و نفقہ بھی آپ کے ذمہ ہوتا ہے۔ کچھ رولز اینڈ ریگولیشن، ایسے نہیں ہے کہ کسی نے منہ اٹھایا طلاق دے دی، اتنا آسان نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو اتنے آسانی سے دیتے ہیں وہ اتنا بڑا پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سورۃ طلاق کو آپ پڑھیے۔ سورۃ تحریم ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں بھائی سورۃ تحریم میں، میں اگر اس کو بیان کروں وہ لمبا ٹائم لگ جائے گا۔ میں صرف آپ سے یہ عرض کروں گا، حلال اور حرام کی اجازت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جس کو وہ حلال کر دے وہ حلال ہے، جس کو وہ حرام کر دے وہ حرام ہے۔ کوئی بندہ حلال کو حرام نہیں کر سکتا، حرام کو حلال نہیں کر سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات، اس صورت میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ تیسری بات اس میں یہ سمجھائی گئی ہے کہ توبہ کریں تو توبۃ نصوحہ کریں، صحیح والی توبہ، ایسے نہیں ہے کہ جان بوجھ کے پہلے سوچ کے بیٹھے ہو آج توبہ کر لیں کل پھر کر لیں گا، یہ نہیں، پورے وثوق کے ساتھ توبہ کریں۔ چوتھی بات، کسی کا کوئی رشتہ اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اگر بندہ خود انسان کا بچہ ہے، خود ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دے گا۔ فرعون کی بیوی کا ذکر کیا، فرعون کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، اس کی بیوی کو ہے۔ نوح کی بیوی کا ذکر کیا، نوح کو فائدہ ہے، اس کی بیوی کو کوئی فائدہ ہوا جناب نوح کا؟ نہیں ہوا۔ اس طرح قرآن کریم نے بیشتر مقامات پہ ذکر کیا۔ سورۃ ملک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 30 آیتوں والی سورت ہے سورۃ ملک۔ اگر کوئی شخص اس سے محبت کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو یہ قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گی اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اتنی اہم صورت، اس میں ملٹیپل باتیں، ایک دو باتیں جیسے کہا کہ تمہاری زندگی کا جو مقصد ہے، یعنی حیات اور موت کا جو سارا معاملہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ دیکھا جائے تم میں نیک عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ایسے بے وقت پیدا نہیں کیا، یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بے وقت پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ جو طیور ہیں، پرندے ہیں، ان کو ایسے پیدا نہیں کیا، ان میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ زمین کو کیا تم نے دیکھا ہے جس سے تم پانی حاصل کرتے ہو؟ اگر اس کے پانی کو ہم نیچے کر دیں تو تم میں سے کون ہے جو اس کے پانی کو اوپر لے کے آ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی لے کے آ سکتا ہے نا، تم میں سے کون ہے؟ تو کوئی بھی نہیں ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا اس طرح کی باتیں اس صورت میں کی. اس کے بعد صورت قلم ہے. قلم صورت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے گویا جو اس کا نام ہے اس سے اگر اس کی امپورٹنس دیکھی جائے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کا لکھنا پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. ہماری پہلی وحی اور یہ صورت کو ملا کے پڑھیں تو پتہ لگتا ہے قلم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ انسان کو کم از کم لکھنا پڑھنا سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا ان ساری چیزوں کو سیکھنا چاہیے. یہ اس کی اہمیت ذکر ہوئی. اس کے بعد صورت حاقہ ہے. الحاقہ جو ہے یہ قیامت کا نام ہے. تو الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، اس میں قیامت کا وہ منظر بھی بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اتنے خوش ہوں گے کہیں گے فیقول ہاں مقرؤ کتابی، لوگوں سے کہیں گے ہاں میرا نام اعمال دیکھو یار، دیکھو میں نے یہ کیا تھا ہے میرے اللہ نے مجھے کیسا دیا، میں تو گمان کرتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا. وہ لوگوں کو پڑھاتا پھرے گا. کبھی کسی کا بچے کا اچھا رزلٹ آیا ہو تو وہ کیسے کر رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھو چاچو آتے ہیں، چاچو یہ دیکھو فلاں دیکھو میرا یہ ہے. وہ ایسے کرے گا. اور اس کے مد مقابل جس کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ قرآن اس کا ذکر کر کے کہتا ہے، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی، ہائے کاش مجھے دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابی، ہے میرا حساب ہی نہ ہوتا، یا لیتہا کانت الخاطئین ما اغنی، میرا مال بھی کوئی کام نہیں آیا، کوئی مسئلہ یہ چیز جاؤ جلالت اسٹیٹس کوئی چیز کام نہیں آئی، کوئی بینک بیلنس بھی کام آتا ہے کام کچھ بھی نہیں. تو یہ گویا قرآن نے اس مناظر کو بیان کیا. اور پھر اس کے بعد صورت معارج ہے اور نوح ہے. معارج سورج جو ہے، معارج کا سیڑھیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو آپ نے عروج اور اس معنی میں پڑھتے ہیں نا، اونچائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، معراج. ٹھیک ہے. تو قرآن میں اشارہ ملتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ راستے بنائے ہوئے ہیں. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج. اس اللہ کی طرف جانے کے لیے کچھ راستے ہیں، آسمان پہ جانے کے لیے ہمیں نہیں نظر آتے لیکن وہ راستے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتائے ہیں، کیسے وہ ٹریولنگ کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے، ان کا ٹائم پیریڈ کیا ہے، ان کا ریفرنس پوائنٹ کیا ہے. ہمارا ریفرنس پوائنٹ یہ سولر سسٹم ہے. اس طرح کے تو لاکھوں کروڑوں سولر سسٹم ہے جو ایک جو ہے نا گلیکسی بناتے ہیں، پھر کئی ہزاروں گلیکسیز مل کے کلسٹر بنتا ہے، کئی کلسٹر مل کے سپر کلسٹرز بنتے ہیں. تو یہ تو کتنا سارا ایک نظام اور سسٹم ہے. اس سسٹم کا ریفرنس تو ہمارا سورج ہے. جب ہم دن کو ماپتے ہیں تو اپنے سورج کے اکارڈنگ دیکھتے ہیں کہ 24 آورز کے اندر ایک چیز سرکل کمپلیٹ ہو ہے. تو وہ جو اللہ کا ریفرنس ہے وہ کیا ہے، واللہ اعلم. وہ دن اور طریقے سے ہیں، ہمارے اور طریقے سے ہیں. تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اس کے بعد سورہ نوح ہے. ہم نے جناب نوح علیہ السلام کو پیچھے کافی حد تک پڑھا ہے الحمدللہ، سورہ ہود میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی. یہاں پہ صرف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کی پوری دعوت، اس کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے دن دیکھا نہ رات دیکھا، نہ فرد دیکھا نہ افراد دیکھے. یعنی جہاں فرد ہوتا تھا اس کے پاس پہنچ جاتے تھے دعوت دینے کے لیے، جہاں چند لوگ جمع ہوتے تھے ان کے پاس پہنچ جاتے تھے. تو وہ انہوں نے دعوت دی اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ مان نہیں رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا. تو قرآن نے اس کا وہ ذکر کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان نکات پہ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. کل ہم انشاءاللہ اسے کنکلوڈ کر رہے ہوں گے، یعنی باقی حافظ کا اور 30واں اور 27ویں کو تو پھر الگ سے جو درس ہوگا انشاءاللہ.